اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو. اولاد میں کون کون آتا ہے؟ بیٹا بیٹی دونوں یا صرف بیٹا؟ دونوں ہی نا، سارے ہی اولاد ہیں. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے لیے دودھ کتنا ہے؟ حولین کاملین، پورے 2 سال. اس سے واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ان الفاظ میں کوئی کسی قسم کا ابہام موجود ہے؟ قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ دودھ کتنا پلانا ہے؟ 2 سال. ہم نے 2.5 سال رکھا ہوا ہے بیٹی کے لیے. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ سراسر اللہ کے حکم کے ساتھ زیادتی ہے اور بغاوت ہے. لمن اراد، ان کے لیے جو ارادہ رکھتے ہوں، ان یہ کہ یتم الرضاعۃ، کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کریں. جو چاہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا ہے، پورا مدت کا دودھ پلانا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ پلائیں؟ 2 سال. چونکہ پیچھے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، میاں بیوی کی علیحدگی کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے اور بچہ دودھ پینے والا ہے تو اس کے معاملات کیا ہوں گے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس پر جس کا بچہ ہے، رزقہن، ان ماؤں کا نان و نفقہ ہے، کھانا ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور پہناوا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بالمعروف کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا. آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق. اچھا، یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیفینس میں رہتے ہوں اور بیوی کو طلاق دے دیں تو اس کو پھر لڈے کے کپڑے پہنچا دیں. اگر خود آپ اچھے برانڈ کے کپڑے پہن رہے ہیں تو اس کو بھی اسی برانڈ کے کپڑے پہنائیں گے، یا کم از کم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جب وہ بیوی تھی تو جو جس لیول کے اس کو کپڑے دے رہے تھے وہی دیں. اور اسی طرح اگر ایک دیہڑی دار مزدور ہے تو اس کی بیوی طلاق لینے کے بعد مطالبہ کرے کہ مجھے کھاٹی کے سوٹ دو، تو یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی معروف نہیں ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں عرف میں چیز چل رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا مگر اس کی استطاعت کے مطابق. یہی معاملہ اگر آپ اجرت پہ دودھ پلانے کی بات کریں تو بھی ہے. جیسے لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدۃ، والدہ کو، ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے
بچے کی وجہ سے۔ اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ طلاق کی صورت میں ہی ہم اگر اس سینیریو میں ہی دیکھیں، ماں اور باپ علیحدہ ہو چکے ہیں، تو بچے کے معاملے میں کس طرح تکلیف دی جا سکتی ہے ماں کو؟ اس کا 2 ماہ کا بچہ ہو، 6 ماہ کا بچہ ہو اور ماں سے بچہ چھین لیا جائے، یہ تکلیف نہیں ہے؟ اور دوسری طرف بچہ ابھی دودھ پینے والا ہے تو باپ کو کہا جائے کہ تم دودھ پلا، نہیں تو پھر اتنے پیسے دے، اس کے اوپر بوجھ اس کی استطاعت سے زیادہ ڈال دیا جائے، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے ساتھ تکلیف ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے جو بچے کو سنبھال سکے، اور اس وجہ سے بچہ ادھر چھوڑ دیا جائے کہ لو آپ سنبھال کے دکھاؤ۔ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ والد جو ہے وہ بچہ چھین لیتا ہے کہ یہ تڑپے گی، اور پھر وہ باقاعدہ اس کو فکرے پہنچاتا ہے، میں دیکھوں گا تم کیسے سوتی ہو رات کو۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو والدہ بچوں کو اس لیے اس گھر میں چھوڑ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو کہتی ہے اب دیکھوں گی کیسے تم سنبھالتے ہو ان بچوں کو۔ یہ دونوں کے رویوں کو اللہ نے منع فرمایا، تکلیف نہ دی جائے نہ والدہ کو نہ والد کو۔ اور اگر اتنے حوصلے ہمارے ہاں پیدا ہو جائیں طلاق ہو، بس قرآن کی ہمیشہ کوشش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اس انداز سے وضع کیا ہے کہ یہ رشتے کسی نہ کسی طریقے قائم رہیں، ان کے درمیان کسی نہ کسی طریقے اتفاق رہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے متعلق بھی یہی قواعد ہیں۔ وارث سے مراد اگر اس بچے کا باپ نہیں ہے اور جو بھی اس کا کفیل ہے، اب اس کے ذمے بھی یہی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ پھر سوال ہے، باپ فوت ہو جائے، اس کی زمین اب کس کے پاس ہوتی ہے؟ بھائیوں کے پاس یا والد کے پاس؟ زمین اس کی سنبھال لیں گے بھائی، اب بیوہ جو بھابی ہے اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں یعنی میاں اور بیوی ارادہ کر لیں، فصالن دودھ چھڑانے کا، ان تراضٍ منہما وتشاور باہمی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی گناہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے اگر تم چھڑوانا چاہو تو باہمی رضامندی سے فیصلہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ باپ نے اجرت دینی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں دے سکتا، نہ پلاؤ دودھ، تو وہ یہ معاہدہ ختم کر سکتا، اور اگر پلانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر تم اجرت دیتے رہو اور پلواؤ۔ اذا، جب سلم تم ان کے حوالے کر دو، یعنی ادائیگی کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم دیتے ہو اچھے طریقے سے یا روایت کے مطابق، حالات کے مطابق، جو بہتر طریقے سے تم ادا کرتے ہو، جب تم وہ دے دو تو پھر تمہیں دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ خواتین اپنے خاندوں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور ان بچوں کی آڑ میں جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔